سردیوں کے دن تھے۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ اس وقت سردی بھی بہت زیادہ تھی۔ میں اپنے کمرے میں اپنے بستر پر آرام سے سو رہی تھی جب اچانک ایک تیز دھاری تلوار جیسے درد نے میرے جسم کو کاٹنا شروع کیا۔ ایک دم میں چیخ اٹھی۔ میرے جسم میں اتنا درد ہو رہا تھا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی آرے کے ساتھ میرا جسم کاٹ رہا ہو، میری ہڈیوں کو توڑ رہا ہو۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر میرے ساتھ یہ کیا ہوا ہے۔ ایک دم میں چونک پڑی کیونکہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میرے بچے کی پیدائش کا وقت قریب آ گیا ہے اور اب مجھے ہسپتال جانا ہوگا۔ میں لنگڑاتے ہوئے ایک دم بیڈ سے اتری اور اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کمرے سے باہر آئی۔ میں اس وقت شدید تکلیف میں مبتلا تھی اور مجھ سے اپنی تکلیف برداشت نہیں ہو پا رہی تھی۔ ایسا درد میں نے زندگی میں کبھی نہیں برداشت کیا تھا اور اس وقت اس درد کو برداشت کرتے ہوئے میرا جسم کانپ رہا تھا۔ باہر سردی بھی شدید تھی اور اس وقت میرے جسم پر کوئی گرم چادر یا گرم کپڑا بھی نہیں تھا۔ میں یوں ہی اٹھ کر باہر آ گئی تھی۔ میں اپنے کمرے سے نکل کر برآمدے میں چلتی ہوئی سیدھی آگے آتی گئی اور برآمدے کے آخر پر جو بڑا کمرہ تھا اس کے دروازے پر بہت مشکل سے دستک دی۔ یہاں تک آنے میں ہی میں کانپ چکی تھی۔ اس وقت میری حالت بہت گیر ہو رہی تھی شدید سردی کی وجہ سے۔ مجھے سردی تو لگ رہی تھی لیکن پھر بھی درد کے باعث سر پر اور ماتھے پر پسینہ آ رہا تھا۔ میں اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، تبھی ایک بار پھر سے میں نے زور سے دروازہ بند دھڑدھڑایا اور اب کی بار اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ میں نے درد بھری آواز میں کہا، میں ہوں، مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا تو اگلے ہی لمحے میرے شوہر نے کمرے کا دروازہ کھول دیا اور میری ہمت یہیں تک تھی۔ میں ایک دم گرنے لگی تھی کہ میرے شوہر نے مجھے تھام لیا اور پھر مجھے لے کر ہسپتال کی طرف آ گئے جہاں پر میں چیک اپ کے لیے آیا کرتی تھی۔ اس وقت ہسپتال میں مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا گیا کیونکہ میرا شوہر بہت پیسے والا تھا۔ اس نے میرا نام بھی ایک مہنگی ہسپتال میں رجسٹر کروا رکھا تھا۔ میں درد سے بے حال ہو رہی تھی۔ تکلیف کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ ڈاکٹر نے مجھے اسی وقت لیبر روم میں لے جانے کا کہا اور میری ہمت جیسے ٹوٹنے لگی تھی۔ تبھی درد کے شدید طوفان سے گزرتے ہوئے اور اذیت کے پلسرات کو پار کرتے ہوئے میں نے ایک بچے کو جنم دیا۔ اس بچے کو جنم دے کر میری جان جیسے ایک دم پرسکون ہو چکی تھی اور تبھی ایک خیال نے میری آنکھیں بھگو دی اور میں بے آواز رونے لگی تھی۔ میری نگاہوں کے سامنے میری ماضی کی فلم چلنے لگی تھی۔ میری پچھلی زندگی جیسے گزر رہی تھی۔ میں اس کے بارے میں سوچنے لگی، لنگڑی اور لنگڑی۔ مجھے ابھی سوئے ہوئے کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ ایک چیختی ہوئی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تو میں ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور فوراً اپنے کمرے سے باہر نکل کر آ گئی۔ جی اماں، کیا بات ہے؟ میں نے کمرے سے نکلتے ہوئے اماں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تو اماں ایک دم میری طرف دیکھ کر بولی، تجھے کتنی بار کہا ہے کہ اس وقت سویا نہ کر، پھر بھی تو رانیوں کی طرح کمرے میں جا کر آرام سے لیٹ جاتی ہے، کام کی نہ کاج کی، دشمن اناج کی۔ تجھے پتا بھی ہے کہ سارا کام ابھی ویسے کا ویسے پڑا ہے، ابھی کچھ دیر میں تیرا ابا گھر آنے والا ہوگا تو اس کا کھانا بھی تیار کرنا ہے۔ اب جلدی کر، تیزی سے ہاتھ پیر چلا اور کھانا بنانا شروع کر۔ میں ابھی آتی ہوں اماں، یہ کہہ کے گھر سے میں باہر چلی گئی، جبکہ میں بے بسی سے انہیں دیکھتی رہ گئی کیونکہ میں جانتی تھی کہ اماں 3 گھنٹوں سے پہلے نہیں آئیں گی۔ ایک دم میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ابھی تو 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا تھا مجھے کمرے میں گئے ہوئے۔ سارا دن کام کر کے میری کمر تھک چکی تھی اور اب پھر اماں نے مجھے کاموں کی ایک لسٹ تھما دی تھی اور میں اس کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتی تھی کہ اماں کی ہدایت کے مطابق کام کر دوں۔ اپنی بے بسی پر 2 آنسو بہاتے ہوئے میں باورچی خانے میں چلی آئی اور اماں کی لائی ہوئی سبزی کاٹنے لگی۔ یہ ماں میری سگی ماں تو نہیں تھی بلکہ میری سوتیلی ماں تھی۔ میری ماں میری پیدائش کی کچھ گھنٹوں بعد ہی اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ ابا اماں سے بہت پیار کرتے تھے لیکن پھر اتنی چھوٹی بچی کو سنبھالنا دادی کے بس کا کام نہیں تھا۔ اسی وجہ سے ابا نے اماں کے 40ویں کے بعد دوسری شادی کر لی۔ جب میری سوتیلی ماں اس گھر میں آئی تو تب میں چھوٹی سی 2-3 ماہ کی تھی۔ اس نے مجھے ماں کا پیار تو نہیں دیا لیکن جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی ویسے ویسے یہ مجھ سے گھر کے ہر کام کرواتی رہی۔ اس دوران دادی کا بھی انتقال ہو چکا تھا اور سوتیلی ماں کا سلوک مجھ سے کافی خراب تھا۔ وہ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی سکون سے نہیں بیٹھنے دیتی تھی، ہر وقت اپنے ساتھ کاموں میں الجھائے رکھتی۔ حالانکہ میری سوتیلی ماں کے اپنے بھی 4 بچے ہو گئے تھے لیکن ان میں سے وہ کسی کو بھی کاموں کے لیے آواز نہیں دیتی، بلکہ وہ تو اماں کی سنتے بھی نہیں تھے۔ کام کے لیے انہیں جب بھی کسی کی ضرورت پڑتی تو مجھ کو ہی بلاتی۔ یوں تو میرا نام زہرا تھا لیکن اماں نے ہی بگاڑ کر اسے تارا کر دیا تھا اور اب ہر جگہ مجھے یہی پکارا جاتا تھا۔ حالانکہ مجھے یہ پسند نہیں تھا لیکن میری کون سنتا۔ ابا کو تو بھول ہی گیا تھا کہ ان کی کوئی ایک ایسی اولاد بھی ہے جو پلیٹھی کی ہے۔
اور ایک معصوم بچی جسے اس کی ماں اس دنیا میں لانے کے بعد چل بسی تھی۔ وہ میری طرف سے بالکل غافل تھے۔ یوں تو میں حسین تھی اور جوان تھی، لیکن پیدائشی طور پر میرے پیر میں ایک نقص تھا۔ میرا پیر پیدائشی طور پر ٹیڑھا تھا، جس کی وجہ سے میں تھوڑا لنگڑا کر چلتی تھی، اور میری ستیلی ماں کو میرا یہ نقص ہمیشہ سکون دیتا تھا۔ وہ ہمیشہ میرے اس نقص کو نشانہ بناتی اور میرا مذاق اڑاتی تھی، اور بہانے بہانے سے مجھے لنگڑی کہہ کر پکارتی تھی۔ ابا کے گھر سے چلے جانے کے بعد وہ مجھے اسی طرح سے بلاتی تھی، اور اماں کے اس طرح کہنے پر میرا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ حالانکہ اسکول میں جب میں پڑھنے کے لیے جاتی تھی تو وہاں پر بھی بچیاں میرا مذاق اڑاتی اور مجھے لنگڑی کہہ کر پکارتی تھی، لیکن میں ان کی باتوں پر توجہ بالکل بھی نہیں دیتی تھی، کیونکہ وہ کم عقل تھی، نادان تھی، اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں نقص نکالتی تھی۔ اسی لیے میں اپنے آپ کو مطمئن کر لیتی تھی، سمجھا لیتی تھی، کیونکہ دادی مجھے ہمیشہ یہی بات سمجھاتی تھی، اللہ نے ہمیں جیسا بنایا ہے بہترین بنایا ہے، اور اس کی بنائی ہوئی چیز میں ہم لوگ نقص نہیں نکال سکتے، کیونکہ یہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہے، اور ہم اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں جا سکتے۔ دادی کی یہ باتیں ہمیشہ میرے لیے حوصلہ بنتی رہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں کبھی اس بات پر دکھی نہیں ہوئی تھی، اور نہ ہی میں نے کبھی اللہ سے اس بات کا شکوہ کیا تھا کہ اس نے مجھے لنگڑی کیوں پیدا کیا، کیوں اس نے میرے اندر اتنی بڑی کمی رکھی۔ لیکن اپنی سوتیلی ماں کے منہ سے جب میں یہ لفظ سنتی تو جانے کیوں میرا دل تڑپ اٹھتا تھا، کیوں مجھے اتنی تکلیف ہوتی تھی، کیوں ان کی باتیں میرے دل پہ لگتی تھی۔ جب میں میٹرک کرنے کے بعد گھر بیٹھی تو اماں نے مجھے گھر کے کاموں میں اچھی طرح مصروف کر دیا تھا، اور وہ مجھے کاموں کے بہانے لنگڑی کہہ کر پکارنے لگی۔ ابا کے سامنے نہ جانے وہ کس طرح اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھتی تھی کہ ان کے سامنے میرا نام لے کر مجھے بلاتی تھی، لیکن ابا کے کام پہ جانے کے بعد ہر وقت ان کی زبان پر لنگڑی ہی رہتا تھا، اور میں خاموشی سے اپنے آنسو پیتے ہوئے اماں کے کام انجام دیتی رہی۔ میں اب 21 برس کی ہونے والی تھی جب ایک دن ابا کو جب کھانا دینے کے لیے آئی تو ابا نے اچانک میری طرف دیکھا اور کچھ ٹھٹک سے گئے۔ ابا مجھے دیکھتے ہوئے کچھ سوچنے لگے۔ میں گھبرا سی گئی، نہ جانے ابا کیا دیکھ رہے ہیں۔ دل ہی دل میں یہ سوچتے ہوئے میں وہاں سے ہٹ گئی۔ تاہم مجھے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ آج تک ابا نے مجھے دیکھا ہی نہیں تھا، لیکن پھر اچانک ایسے غور سے دیکھنا۔ لیکن اتنی دیر میں ابا میرے ستیلی اماں سے کہنے لگے، ارے یہ تارا کب سے اتنی جوان ہو گئی ہے اور اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ مجھے خبر ہی نہیں ہوئی۔ تم اس کی ماں ہو، اس کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ دیکھو۔ میرے خیال میں یہی مناسب وقت ہے کہ ہم اس کے ہاتھ پیلے کر دیں۔ ابا نے ستیلی اماں سے کہا تو میری ستیلی ماں بھی ایک دم ٹھٹک سی گئی تھی اور کچھ سوچتی نگاہوں سے دیکھنے لگی، لیکن پھر کہنے لگی، آپ فکر نہ کریں، میں تارا کے لیے کوئی اچھا رشتہ ڈھونڈ لوں گی، آپ کھانا کھائے، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ اماں نے ابا کا دھیان بٹا دیا، لیکن میں ایک دم اپنے دل میں حیران رہ گئی تھی کہ ابا کو آج پتا چلا کہ میں جوان ہو گئی ہوں۔ ابا نے کبھی میرے بارے میں پہلے سوچا ہی نہیں، اور ابھی جب دھیان دیا تو میری اتنی فکر کرنے لگے۔ اس بات کی مجھے بہت خوشی بھی ہوئی تھی۔ اگلے چند دن تیزی سے گزرتے جا رہے تھے، لیکن اس دن کے بعد سے نہ تو ابا نے کوئی بات کی اور نہ ہی اماں نے کوئی اس طرح کی بات کی، لیکن یہ بات تو تھی کہ اماں رشتہ کروانے والی آنٹی کے ساتھ اکثر سر جوڑ کر بیٹھی ہوتی، اور دونوں نہ جانے کیا راز و نیاز کی باتیں کرتی کہ مجھے چاہ کر بھی کچھ خبر نہیں مل پا رہی تھی۔ لیکن ایک بات یہ بھی تھی کہ ابھی تک گھر میں کوئی رشتہ دیکھنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ تبھی اچانک ایک دن اماں نے مجھے کہا، تارا ایسا کرنا کہ آج گھر کی کچھ اچھے سے صفائی کر لے اور چائے کا کچھ اہتمام کر لینا، آج شام 5 بجے تجھے کچھ لوگ دیکھنے کے لیے آئیں گے، میرا خیال میں تیری بات یہاں پر بن جائے گی۔ اماں نے مجھے کہا تو میرا دل ایک دم تیزی سے دھڑک اٹھا۔ یہ پہلی بار تھا، اسی لیے گھبراہٹ بھی تھی اور خوشی بھی تھی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن مجھے امید تھی کہ انہیں میں پسند آ جاؤں گی۔ لیکن جب نظر اپنے پیر کی طرف گئی تو میں ایک دم چونک گئی اور جیسے حقیقت کی دنیا میں واپس آ گئی۔ میں نے اپنے چہرے پر مایوسی طاری کر لی تھی، دل ایک دم ڈوب سا گیا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ دنیا میں اچھی بڑی لڑکیاں بن بیاہی گھر بیٹھی ہوئی ہیں جو ہر لحاظ سے مکمل ہیں، لیکن میرے تو ایک پیر میں اتنا بڑا نقص ہے تو کون مجھے اپنائے گا۔ میں اس بات سے پریشان ہو کر رہ گئی تھی۔ لیکن شام کے وقت، مغرب کے وقت مہمان جب گھر پہ آئے تو دوبارہ سے ایک نئی امید میرے دل میں جاگنے لگی تھی۔ فطری طور پہ لڑکی ہونے کے ناطے میرے جذبات بدل رہے تھے اور نئے نئے انداز اپنا رہے تھے۔ یوں لگنے لگا تھا جیسے میری منزل مجھے مل گئی۔ میں چائے اور اس کے لوازمات اٹھا کر جیسے ہی بیٹھک میں داخل ہوئی تو ایک لمحے کے لیے میرا اعتماد خراب ہو گیا۔ ہلکے سے ہاتھ سے برتن چھنک اٹھے تھے، تبھی اماں نے تیزی سے آگے بڑھ کر ٹرے پکڑ کر میز پر رکھ دیا اور میں گھبرائے ہوئے انداز میں لنگڑاتے ہوئے چل کر ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ میرے آنے کے بعد ایک خاموشی کمرے میں گونجنے لگی تھی۔ میں بہت کنفیوز ہو رہی تھی۔ جب مہمانوں میں سے کسی نے میرے پیر کے نقص کے بارے میں پوچھا تو میری سوتیلی ماں بتانے لگی کہ پیدائشی طور پر یہ نقص ہے، اسی وجہ سے اس کا علاج نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد وہاں پر خاموشی طاری رہی، جبکہ لڑکے کی ماں کہنے لگی
کہ میرے بیٹے کو ایک حسین لڑکی تو چاہیے، لیکن وہ کبھی بھی لنگڑی بیوی قبول نہیں کرے گا، اس لیے میری طرف سے معذرت ہے۔ یہ کہہ کر وہ لوگ بنا کچھ کھائے پیے وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ مجھے ایک دم بے حد ذلت کا احساس ہوا اور میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں چپ چاپ اٹھی اور ٹرے اٹھا کر دوبارہ کچن میں لے آئی اور بے آواز آنسوؤں کے ساتھ رونے لگی تھی۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی میرے منہ پر اس طرح سے مجھے انکار کر کے چلا جائے گا، اس طرح میری ذات کی دجیاں بکھیر جائے گا، اس طرح مجھے دو کوڑی کا کر جائے گا۔ چونکہ پہلا صدمہ تھا جس کا غم بری طرح لگا، لیکن صرف پہلی بار نہیں تھا۔ اس کے بعد آنٹی جتنے بھی رشتے لے کر آئی تھی، کوئی کسی نہ کسی بہانے سے مجھے ریجیکٹ کر کے جاتا جا رہا تھا۔ حالانکہ لڑکے خود اتنے اچھے نہیں تھے اور نہ ہی گھرانے زیادہ امیر تھے۔ لڑکوں میں بھی کوئی نہ کوئی نقص ہوتا، لیکن پھر بھی میں ایک پیر کے اس نقص کی وجہ سے گھر پر بیٹھی رہ گئی۔ اسی کوششوں میں 2-3 سال گزر چکے تھے اور اب تو میں نے اپنی قسمت پر یقین چھوڑ دیا تھا اور اپنی سوتیلی ماں کو صاف صاف انکار کر دیا تھا کہ اماں اب میرے لیے کوئی رشتہ مت دیکھنا، نہ تو مجھے کوئی بیاہنے آئے گا اور نہ ہی ایسی کوشش کرنا۔ عقل مندی کی بات ہے، آپ مجھ سے چھوٹی کے لیے رشتہ ڈھونڈے تاکہ اسے وقت سے رخصت کر سکے۔ لیکن اماں بھی اپنی جگہ ٹھیک تھی، کہنے لگی میں کیسے بڑی کے ہوتے ہوئے چھوٹی کی کر دوں؟ تیرا باپ تو مجھے جینے نہیں دے گا، وہ ساری زندگی مجھے یہی تانا دیتا رہے گا کہ میں سوتیلی سی، اسی وجہ سے تیرا رشتہ طے نہیں کیا۔ لیکن تو فکر مت کر، کوئی نہ کوئی رشتہ مل ہی جائے گا۔ اماں کی امید ابھی بھی باقی تھی۔ میں نے بے حد حیرت سے ان کے چہرے کی طرف دیکھا اور سوچا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ اب اماں کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ اگر مجھے پہلے اس بات کی خبر ہو جاتی تو میں نے فوراً انکار کر دیتی۔ کچھ دن سہولت سے گزر گئے تھے، میں نے تو باہر امید چھوڑ دی تھی۔ ابا بھی میرے رشتے کے حوالے سے پریشان تھے اور اماں کو اکثر کہتے رہتے تھے، جس پہ اماں کبھی تو چڑ جاتی اور کبھی بس سر ہلا دیتی۔ جب ہی ایک دن پھر سے آنٹی گھر پر آئی اور اماں کے ساتھ کمرے میں بند ہو کر کافی دیر تک بات چیت کرتی رہی۔ مجھے تو اب اس معاملے سے کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی، کیونکہ میں پہلے سے ہی ہر رشتے کا انجام جانتی تھی۔ مجھے خبر تھی کہ اس بار بھی انکار ہوگا، اس لیے میں نے کوئی امید نہیں پالی، کوئی توقع نہیں باندھی۔ لیکن آنٹی کے جانے کے بعد اماں کا چہرہ بہت کھلا ہوا تھا۔ وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی، میں نے تجھے کہا تھا نا کہ کوئی نہ کوئی رشتہ مل جائے گا، اور اب تیری پسند اور معیار کے مطابق رشتہ مل چکا ہے۔ رشتہ بہت بڑے گھر سے آیا ہے، لڑکا بہت امیر ہے اور انہیں تیری ٹانگ کے نقص پر کوئی اعتراض بھی نہیں ہے۔ اماں کی بات سن کر میں بے حد حیران رہ گئی اور حیرت سے ان کی طرف دیکھ کر پوچھا، اگر انہیں میری ٹانگ کے نقص پر اعتراض نہیں ہے، لڑکا بھی امیر گھر سے ہے، تو پھر آخر لڑکے میں ایسی کیا کمی ہے کہ وہ مجھ سے شادی کر رہا ہے؟ جبکہ میری بات سن کر اماں نے ایک دم نظریں چرا لی اور کہنے لگی، یہ تیرے سوچنے کی باتیں نہیں ہیں، ہم تیرے بڑے ابھی زندہ ہیں۔ میں تیرے باپ سے بات کروں گی اور مجھے پوری امید ہے کہ یہ رشتہ طے ہو جائے گا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ اماں نے اپنا دامن صاف بچا لیا تھا، لیکن نہ جانے کیوں مجھے ٹھٹک سی گئی تھی اور مجھے عجیب عجیب سے خیالات آ رہے تھے۔ تبھی 2-3 دنوں میں اماں نے اس رشتے کو پکا بھی کر دیا، حالانکہ وہاں سے مجھے دیکھنے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا تھا، اور میں اس معاملے میں بے حد حیران رہ گئی تھی کہ کوئی دیکھنے بھی نہیں آیا اور رشتہ بھی طے ہو گیا۔ آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ آخر اماں کیا چھپا رہی ہیں؟ اماں سے جب میں نے پوچھا تو کہنے لگی، ارے وہ بڑے گھر کے لوگ ہیں، وہاں پر ایسے ہی رشتے طے کیے جاتے ہیں۔ انہیں تمہاری تصویر دکھا دی، تم پسند آ گئی تھی، اسی وجہ سے انہوں نے ہاں کہہ دی۔ اب شادی سادگی سے کرنے کا کہہ رہے ہیں، اور اچھا ہے نا کہ ہمارا خرچہ بھی نہیں ہوگا اور تم رخصت بھی ہو جاؤ گی۔ انہوں نے تو جہیز کی بھی ڈیمانڈ نہیں کی اور نہ ہی انہیں چاہیے۔ تم ان کا گھر دیکھو تو حیران رہ جاؤ گی، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی۔ اماں مجھے باتوں میں الجھانے لگی، لیکن نہ جانے کیوں میں اندر ہی اندر وسوسوں کا شکار ہو گئی تھی اور مجھے صاف لگ رہا تھا کہ اماں ضرور کچھ چھپا رہی ہیں۔ یہ رشتہ طے ہونے کے 2-3 دن بعد کی بات ہے، جب ایک دن ہمارے دروازے کے آگے ایک بڑی سی گاڑی آ کر رکی اور اس میں سے ایک بہت ہی حسین عورت باہر نکلی۔ اس کا انداز بہت ماڈرن تھا، اس نے بہت خوبصورت لباس پہن رکھا تھا اور اس کے ساتھ ایک ملازمہ بھی تھی جس نے اپنے ہاتھوں میں ایک بڑا سا تھال تھام رکھا تھا۔ وہ سیدھی اماں کے پاس آئی اور کہنے لگی، وکاس نے یہ سارا سامان اپنی ہونے والی دلہن کے لیے بھجوایا ہے، آپ اسے تیار کر دیجیے گا اور ہم وقت پر نکاح کے لیے آ جائیں گے۔ باقی یہ آپ کا چیک ہے، 15 لاکھ روپے کا ہے، آپ اچھی طرح دیکھ لیں اور اسے کیش کروا لیجیے گا۔ اس عورت کے اس طرح کہنے پر میں ٹھٹک سی گئی تھی۔ 15 لاکھ کا چیک آخر اماں کو اس نے کیوں دیا؟ آخر کوئی کسی کو اتنی بڑی رقم کیوں دے گا؟ حالانکہ اماں نے یہ بات مجھے نہیں بتائی تھی اور ابھی بھی اچانک ہی میں نے کچن کی کھڑکی سے یہ سب سن لیا تھا، ورنہ شاید اماں اب بھی مجھے نہ بتاتی۔ جبکہ اماں تو بہت خوش لگ رہی تھی۔ چیک دیکھ کر اماں نے بڑی خوشامدی سے انداز میں اس عورت سے کہا، ارے میں نے دیکھ لیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اسے کل ہی بینک میں جمع کروا دوں گی۔ باقی آپ فکر مت کریں، آپ جمعے کو نکاح کے لیے آ جائیں،
ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو وہ مطمئن سے چہرے کے ساتھ واپس مڑ گئی۔ حالانکہ اماں نے اسے چائے پر روکا بھی، لیکن وہ رکی نہیں اور جس انداز میں تیزی سے آئی تھی اسی انداز میں واپس چلی گئی۔ میں اب بے حد الجھن کا شکار ہو گئی تھی اور پریشان بھی ہو گئی تھی۔ ہمت نہیں پڑی تھی کہ اماں سے کس طرح سے بات کروں، لیکن پھر یہی سوچا کہ یہ میری زندگی کا معاملہ ہے، مجھے ایک دفعہ تو اماں سے پوچھنا ہی چاہیے، ان سے حقیقت کے بارے میں جاننا ہی چاہیے، آخر یہ میرا حق ہے۔ تبھی اپنے نکاح سے 1-2 دن پہلے میں اماں کے کمرے میں گئی۔ اماں اس وقت اونچی آواز میں ٹی وی پر ڈرامہ لگائے دیکھ رہی تھی۔ ابا اپنے کام پر گئے ہوئے تھے، جبکہ باقی بہن بھائی اپنے اپنے کاموں میں مشغول تھے۔ اماں نے مجھے اپنے کمرے میں آتے دیکھا تو کہنے لگی، کیا بات ہے لنگڑی، تو یہاں پر سب خیریت تو ہے؟ جبکہ میں نے اپنی انگلیاں چٹکاتے ہوئے اماں سے کہا، اماں دراصل مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ تبھی اماں بولی، کہو کیا کہنا ہے؟ جبکہ میں ایک لمحے کے لیے گھبرا گئی، دل کیا کہ واپس چلی جاؤں، لیکن پھر کچھ سوچ کر اماں سے کہا، اماں آج جو عورت آئی تھی وہ کون تھی، اور پھر آپ نے اس سے وہ 15 لاکھ کیوں لیے؟ آخر معاملہ کیا ہے؟ میں نے اماں سے پوچھا تو اماں کے چہرے کا رنگ تھوڑا سا بدل گیا، لیکن وہ بغیر گھبرائے مجھے کہنے لگی، وہ رابعہ تھی، وہ لڑکے کی بہن تھی اور وہی اس کا رشتہ کروا رہی ہے، اور 15 لاکھ کا چیک تو اس نے مجھے تجھ سے شادی کروانے کے لیے دیا ہے، کیونکہ لڑکا پہلے سے شادی شدہ ہے اور وہ اولاد کے لیے دوسری شادی کر رہا ہے، اور میرے خیال میں اس بات پر تجھے کوئی اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ تو اچھی طرح جانتی ہے کہ تو لنگڑی ہے اور دوسرا تجھ سے شادی کرنے کے لیے یہاں پر کوئی نہیں آئے گا۔ پہلے ہی ہم کتنے سالوں سے تیرا رشتہ دیکھ رہے ہیں اور کتنے ہی لوگوں کو چائے پانی کے نام پر کتنا خرچہ کر چکے ہیں، اس لیے میں اور خرچہ کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں، اور جو خرچہ ہوا ہے میں اب وہ بھی وصول کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے تیرا رشتہ اس کے ساتھ طے کر دیا ہے، اور میرے خیال میں یہی سب سے بہتر ہے۔ اماں نے ساری تفصیل مجھے بتاتے ہوئے اپنا رخ دوسری طرف ٹی وی کی طرف کر لیا تھا، جبکہ میں حیرت سے وہاں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ اماں میرے ساتھ ایسا کر سکتی ہیں۔ کچھ دیر بعد اماں کو جب احساس ہوا کہ میں ابھی بھی وہیں پر کھڑی ہوں تو وہ ایک دم تیزی سے بولی، اب تو یہاں پر کیوں کھڑی ہے؟ جا اپنے کمرے میں، یا پھر جا اپنا کام کر، میرا ڈرامہ خراب مت کر۔ اماں نے غصے سے کہا تو میں ایک دم کمرے سے باہر نکل آئی اور بے اختیار آنسو بھرے آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھا اور سوچا، یا اللہ یہ میرے ساتھ کیسا مذاق ہو رہا ہے؟ آخر میری زندگی کیوں ایک تماشا بن کر رہ گئی ہے؟ میرے اندر اگر یہ چھوٹا سا نقص ہے تو کیا لوگوں کو میری باقی اچھائیاں دکھائی نہیں دیتی؟ لیکن پھر بھی اگر تو نے میرا جوڑ ایک ایسے آدمی کے ساتھ لکھا ہوا ہے جو پہلے سے شادی شدہ ہے اور اولاد کے لیے دوسری شادی کر رہا ہے، تو مجھے تیری یہ مرضی قبول ہے، مجھے تیرا ہر فیصلہ منظور ہے، میں تیرے فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتی، تو جیسا چاہے گا میں ویسا ہی کروں گی۔ میں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتے ہوئے ایک اطمینان بھرا سانس لیا اور پھر اپنے آپ کو آنے والے حالات کے لیے تیار کر لیا۔ اگلے دن میرا نکاح تھا اور میں اپنے سسرال کی طرف سے آیا ہوا سامان پہن کر بالکل تیار تھی۔ ایک بے حد قیمتی اور سادہ سا جوڑا تھا جس کے اوپر مناسب کام ہوا تھا، جبکہ اس کے ساتھ سونے کا سیٹ اور دوسری چیزیں بھی تھی۔ میری چیزیں دیکھ کر اماں کے منہ میں پانی آ گیا تھا، جبھی وہ مجھے کہنے لگی، لنگڑی ایسا کرنا، شادی کے بعد کسی طریقے سے یہ سیٹ مجھے دے دینا، میں تیری بہن کے لیے سنبھال دوں گی۔ اماں کی اتنی گری ہوئی بات سن کر میں چپ رہ گئی۔ بھلا میں کیسے کسی شخص کی دی ہوئی چیز کی امانت میں خیانت کر سکتی تھی؟ میں کیسے اماں کو یہ سیٹ چوری کر کے دے سکتی تھی؟ بھلے یہ میرا ہی ہوتا، لیکن میں اماں کو یہ بات کیسے سمجھا سکتی تھی؟ آنسوؤں کے بوجھ تلے میں رخصت ہو کر اپنے سسرال چلی آئی۔ اماں نے جیسا کہا تھا میرا سسرال ویسا ہی تھا، ایک عالی شان بڑا سا بنگلہ میرا انتظار کر رہا تھا، اور اس گھر میں ایک عالی شان کمرہ مجھے دیا گیا تھا۔ میں نے ابھی تک اپنے شوہر کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، کیونکہ نکاح پر میں ویسے ہی گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی، اور اب یہاں پر گھر آنے کے بعد ابھی تک میرا اور ان کا سامنا نہیں ہوا تھا۔ تبھی آدھی رات سے زیادہ کا وقت گزر چکا تھا اور میں بھی اب ان کا انتظار کرتے کرتے تھک چکی تھی، اسی لیے جیسے ہی لیٹنے لگی تو دروازے پر ہونے والے کھٹکے نے مجھے ایک دم چوکنا کر دیا، اور آنے والے شخص کو دیکھ کر میں سمجھ گئی کہ یہی میرا شوہر ہے، جبکہ وہ آہستگی سے میرے قریب آ بیٹھے اور کہنے لگے، میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے دیر ہو گئی، لیکن کیا کروں، شمیم مجھے آنے نہیں دے رہی تھی اور روئے جا رہی تھی، بہت مشکل سے اسے چپ کروا کے آیا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کے دل میں بھی اس رشتے کے کچھ ارمان ہیں، کچھ تقاضے ہیں، اور میں پوری کوشش کروں گا کہ ان پہ پورا اتروں، لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے یہ شادی صرف اور صرف اولاد کے لیے کی ہے، کیونکہ شمیم کی اولاد نہیں ہو سکتی۔ ہماری شادی کو 4 سال گزر چکے ہیں اور ڈاکٹر نے ہمیں صاف صاف جواب دے دیا ہے، شمیم اپنا بچہ چاہتی تھی، لیکن قدرت کو شاید یہ منظور نہیں تھا۔ میں نے اسے بچہ اڈاپٹ کرنے کے لیے بھی کہا تھا، لیکن وہ نہیں مانی، اسے ہمارا بچہ چاہیے تھا،
اسی لیے اسی نے میری شادی آپ سے کروائی ہے اور اب آپ سے بچہ پیدا کر کے میں آپ کو چھوڑ دوں گا. آپ اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزار سکتی ہیں, مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا. میرے خیال سے یہ سب باتیں آپ کے علم میں ہوں گی کیونکہ میں نے پہلے ہی ہر بات واضح کر دی تھی. اپنے شوہر کے منہ سے پہلی رات یہ سب کچھ سن کر میرا دل جیسے مٹھی میں آ گیا تھا اور آنکھوں میں آنسو بھر رہے تھے. مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ شخص بچہ لے کر مجھے طلاق دے دے گا. میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اماں نے اتنا گھٹیا سودا کیا ہوگا. آخر صرف اور صرف 15 لاکھ کے بدلے اماں نے میرا ضمیر, میرا وجود, میری ذات تک بیچ ڈالی تھی اور مجھے بتایا تک نہیں تھا. آخر اماں میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ لیکن پھر میں نے خود کو سمجھایا کہ آخر وہ میری سوتیلی ماں ہے, سگی تھوڑی ہے. اگر سگی ماں ہوتی تو آج میں ان حالات میں کبھی نہیں ہوتی. میرے شوہر نے مجھے منہ دکھائی کا تحفہ دیا اور اس کے بعد ہماری نئی زندگی کی ایک نئی شروعات ہو چکی تھی. میں اسی میں خوش تھی کہ میرا شوہر کبھی کبھار ایسے ہی میرا حال چال تو پوچھ لیتا ہے. یہ گھر بہت بڑا تھا اور یہاں پر ہر طرح کی سہولت تھی. کام کاج کے لیے نوکر تھے. ابھی تک میرا سامنا اپنی سوتن سے نہیں ہوا تھا, نہ ہی میں اسے جانتی تھی کہ وہ کون ہے. صرف وقاص کی وہی بہن جو اس دن ہمارے گھر آئی تھی, وہی اکثر میرے پاس آ جاتی اور مجھ سے میری ضرورت کے بارے میں پوچھ لیتی. لیکن میری تو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی, اس لیے میں اسے بھی نہ کر دیتی. یہاں پر رہتے ہوئے اب مجھے 1 ڈیڑھ مہینہ ہونے والا تھا جب ایک دن میری طبیعت بے حد خراب ہوئی. میں بے ہوش ہو کر گر پڑی. ہسپتال میں جب میری آنکھ کھلی تو اپنے ارد گرد وقاص اور اس کی بہن کو مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی. اور جب وقاص نے مجھے بتایا کہ میں ماں بننے والی ہوں تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا. ایک دم سے ایک ایسی خوشی نے مجھے اپنے قبضے میں لے لیا جو میں نے پہلے کبھی نہیں محسوس کی تھی, جس کا کوئی نیم البدل نہیں تھا. ایک انوکھے سے جذبے نے میرے اندر سر اٹھانا شروع کر دیا تھا. میرے وجود کے اندر ایک نیا وجود پیدا ہو رہا تھا. اس بات نے مجھے اتنی خوشی دی تھی کہ میں سوچ میں نہیں سکتی تھی. یہ نئے نئے جذبات میری طبیعت پہ بہت اچھی طرح سے اثر انداز ہو گئے تھے. وقاص مجھ سے بھی زیادہ خوش تھے اور وہ میرا بہت زیادہ دھیان رکھ رہے تھے. انہوں نے گھر پر فروٹ, دودھ, جوس, ہر طرح کی چیزوں کی بھرمار کر دی تھی اور مجھے بار بار اس بات کی تائید کرتے کہ یہ سب کچھ کھانا ہے اور بار بار کھانا ہے. وہ مجھے بار بار اپنا خیال رکھنے کی تاکید کرتے تو میں ان کی اتنی محبت پا کر خوشی سے نہال ہو جاتی تھی. طبیعت کی اونچ نیچ اسی طرح سے ساتھ ساتھ ہی چل رہی تھی. وقاص اب میرے کمرے میں نہیں آتے تھے. وہ صرف دن کے وقت ہی میرے حال احوال دریافت کرتے اور میرے بارے میں پوچھتے رہتے تھے, لیکن رات کو وہ اپنی پہلی بیوی کے ساتھ ہی سوتے تھے. مجھے یہ بات بری تو لگتی تھی لیکن کیا کرتی. پہلے دن سے ہی وقاص نے میرے اوپر سب کچھ واضح کر دیا تھا تو میں اب ان سے اس بات کا شکوہ نہیں کر سکتی تھی. یہی وجہ تھی کہ میں نے اپنے دل پر پتھر رکھ لیا. حالانکہ اس حالت میں جب مجھے وقاص کا زیادہ سے زیادہ ساتھ چاہیے تھا وہ میرے پاس نہیں ہوتے تھے. وہ رات اپنی بیوی کے ساتھ گزارتے تو میں ساری رات بے چین سی رہتی تھی, لیکن جب دن میں وہ میرے پاس آتے تو میں خوشی سے نہال ہو کر ان کا چہرہ دیکھتی رہتی اور ان لمحوں کے رک جانے کی دعا کرتی. لیکن وقت بھی کبھی کسی کے لیے رکا ہے. آہستہ آہستہ اپنی اس تنہائی پر میں نے بھی سمجھوتا کر لیا تھا. وقت اسی طرح سے گزر رہا تھا. وقاص کو اس دن کا انتظار تھا جب یہ بچہ اس دنیا میں آتا اور وہ اسے اپنی گود میں بڑھتے, جبکہ مجھے اسی دن سے سب سے زیادہ خوف تھا کیونکہ مجھے اچھی طرح پتا تھا کہ وقاص اس بچے کے دنیا میں آتے ہی مجھے چھوڑ دیں گے. مجھے جب ماں کا عہدہ ملے گا تو میں بیوی کے مقام سے ریٹائر ہو جاؤں گی. اور یہ بات میرا دل دبوچ لیتی تھی اور میں نہ جانے کیوں پریشان ہو جاتی تھی. شاید وقاص کی محبت نے میرے دل کے اندر اپنے پنجے گاڑ لیے تھے اور اب یہ محبت ہی تھی جو وقاص کو کھونے سے ڈرتی تھی. اس دوران میں نے اللہ سے اپنی لو لگا لی تھی اور اللہ کے آگے فریاد کرتی رہتی تھی. میں رو رو کر اللہ سے مانگتی تھی اور اسی کو اپنا سارا دکھ درد کہہ سناتی تھی. مجھے پوری امید ہے کہ اللہ میرے ساتھ انصاف ضرور کرے گا اور میری بھی زندگی خوشیوں سے بری ہوگی. خدا خدا کر کے یہ 9 ماہ گزر چکے تھے اور آج کی رات جب میری طبیعت بہت خراب ہو چکی تھی اور مجھے ہسپتال لے جایا گیا تب میں نے ایک صحت مند اور خوبصورت سے بچے کو جنم دیا. اور جنم دینے کے بعد جو پہلی سوچ میرے دماغ میں آئی تھی وہ یہی تھی کہ اب وقاص مجھے چھوڑ دیں گے اور مجھے اپنی زندگی سے نکال دیں گے. اس سوچ کا آنا تھا کہ بے تحاشا آنسو میری آنکھوں سے بہنے لگے تھے اور میرا بی پی ایک دم ہائی ہونے لگا تھا. تبھی نرس نے مجھے سکون آور دعا دے دی اور میں اس کے زیر اثر سو گئی. نہ جانے کب اور کتنے گھنٹوں کے بعد جب میں ہوش میں آئی تو میرے پہلو میں رکھا ہوا جھولا خالی تھا. میں ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور چلانے لگی, میرا بچہ کہاں ہے, میرا بچہ کہاں ہے, میرا بچہ لا دو. میری چیخوں پکار سن کر نرس دوڑی ہوئی آئی اور کہنے لگی, ارے آپ پلیز آپ آرام سے لیٹ جائیں, آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, بچہ یہیں پر ہے. اسے نرسری میں لے جایا گیا ہے کیونکہ اسے تھوڑا سا یرکان تھا اور اسے نرسری میں رکھا گیا ہے. وہاں پر اس کی اچھے سے دیکھ بھال ہو رہی ہے, آپ پریشان مت ہو. اس کی بات سن کر میں نے سکون کا سانس لیا اور تبھی اسے پوچھا, میرے شوہر کہاں ہے, کیا وہ نہیں آئے, کیا وہ چلے گئے ہیں؟
جبکہ وہ کہنے لگی نہیں نہیں وہ کہیں بھی نہیں گئے، وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، میں انہیں بلاتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے نرس باہر چلی گئی اور کچھ ہی دیر کے بعد وکاس اندر داخل ہوئے۔ یہ چہرہ جو وکاس کا اب دکھائی دے رہا تھا میں پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ یہ چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا اور وکاس کے چہرے پر ایک انوکھی سی چمک نظر آ رہی تھی۔ تبھی وکاس تیزی سے میری طرف بڑھے اور انہوں نے میرا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر کہا، تارا، آج جو خوشی تم نے مجھے دی ہے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کبھی اسے اپنی زندگی میں محسوس کروں گا۔ تمہارا بہت شکریہ، تم نے مجھے آج نواز دیا، تم نے مجھے دونوں جہان کی دولت نصیب کر دی، تم میرے لیے بہت زیادہ خوش قسمت ثابت ہوئی ہو، تمہارے آنے سے میری زندگی مکمل ہو گئی ہے۔ وکاس کی خوشی اور جذبات اس وقت بھرپور تھے۔ تبھی وہ مجھے کہنے لگے، کہو تارا، تمہیں کیا چاہیے؟ تم جو مانگو گی میں تمہیں آج دوں گا۔ آج تمہارے دیے ہوئے تحفے کے نیچے ہر چیز پھیکی ہے، تم مجھ سے جو کچھ بھی مانگو گی میں سب کچھ تم پر لوٹا دوں گا۔ وکاس کے جذبات انہیں مغلوب کر رہے تھے تو میں نے آہستہ سے کہا، وکاس، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف آپ کا ساتھ چاہیے، آپ کا نام چاہیے، میں آپ سے الگ نہیں ہونا چاہتی، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں، کیا یہ ممکن ہے؟ میری بات سن کر وکاس کا چہرہ ایک دم ایک لمحے کے لیے بجھ سا گیا، لیکن پھر وہ کہنے لگے، بالکل تارا، یہ ممکن ہے، کیونکہ میں خود بھی اپنے بیٹے کی ماں کو خود سے الگ کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ میں تمہیں اپنی زندگی سے نہیں نکال سکتا، کیونکہ جو کچھ بھی ہو میرا بیٹا لیکن جو کچھ بھی ہو میرا بیٹا تمہاری بھی اولاد ہے، تم اس کی ماں ہو، جیسی محبت اور پیار اور توجہ تم اسے دے سکتی ہو کوئی اور نہیں دے سکتا۔ اسی لیے میں نے سوچ لیا ہے کہ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گی، میری بیوی بن کر، میرے بیٹے کی ماں بن کر۔ وکاس کے منہ سے یہ سن کر میں بے حد حیرانی سے ان کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا، اور وکاس، شمیم، کیا وہ مان جائیں گی؟ میرے لہجے میں انجانے خدشات بول رہے تھے۔ تبھی وکاس کہنے لگے، تم فکر مت کرو، میں اسے منا لوں گا، اسے سمجھا لوں گا، مجھے اسے سمجھانا آتا ہے۔ وکاس کے لہجے میں ایک مان تھا۔ تبھی میں نے خوشی سے مغلوب ہوتے ہوئے بے اختیار وکاس کا ہاتھ تھام کر چوم لیا تو وہ آہستہ سے مسکرا دیے۔ میرے دل سے جیسے ایک بھاری بوجھ ہٹ چکا تھا۔ مجھے اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ وکاس مجھے اپنی زندگی سے نہیں نکالیں گے، آخر میں ان کے بیٹے کی ماں تھی۔ تاہم شمیم کی طرف سے مجھے کچھ خدشات تھے، کیونکہ شمیم ان کی پہلی بیوی تھی اور ان کی پہلی محبت بھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں ابھی اس کی طرف سے تھوڑا سا ڈری ہوئی تھی۔ 3 دن کے بعد ہم اسپتال سے تو گھر آ چکے تھے۔ میرا بیٹا بھی میرے ساتھ ہی تھا، اب اس کی بھی طبیعت بالکل ٹھیک تھی۔ شمیم نے دروازے پر ہی روک کر حق جتاتے ہوئے مجھ سے بچہ لے لیا۔ وکاس کے کہنے پر میں نے اسے بچہ تو دے دیا تھا، لیکن نہ جانے کیوں میرا دل کھینچا چلا جا رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے میری سب سے قیمتی چیز مجھ سے الگ ہو گئی ہے۔ وکاس مجھے کمرے میں چھوڑ گئے اور یہ تسلی دیتے ہوئے کہنے لگے کہ تم فکر مت کرو، شمیم سے میں بات کر لوں گا، وہ بچہ بھی تمہیں واپس کر جائے گی، اس کے بعد شمیم سمجھ جائے گی۔ وکاس نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا تو میں آہستہ سے سر ہلا دیا۔ وکاس کے جانے کے بعد میں اپنے خالی پہلو کو دیکھتے ہوئے رونے لگی تھی۔ وکاس کی بات سچ ثابت ہوئی تھی جب شمیم تھوڑی دیر کے بعد ہی بچہ میرے حوالے کر گئی تھی کہ اسے بہت بھوک لگی ہے اور یہ کافی دیر سے رو رہا ہے، اسے دودھ پلا کر سلا دو۔ میں نے چپ چاپ سر ہلا کر اسے دودھ پلانا شروع کر دیا، کیونکہ شمیم وہاں سے جا چکی تھی۔ اس رات بھی وکاس واپس نہیں آئے تھے، حالانکہ انہیں پتا بھی تھا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور بچہ مجھے تنگ کرے گا، لیکن پھر بھی وکاس نے دوبارہ میری خبر نہیں لی۔ اس بات کو گزرے ہوئے کچھ دن ہو چکے تھے، گھر میں اب ایک نئی لڑائی شروع ہو چکی تھی۔ وکاس مجھے چھوڑنا نہیں چاہتے تھے اور شمیم ان سے اس بات پہ لڑتی کہ اب معاہدے کے مطابق مجھے طلاق دے دی جائے اور بچہ لے لیا جائے، لیکن وکاس اب اس بات کے لیے تیار نہیں تھے۔ اسی لیے انہوں نے صاف صاف شمیم سے کہہ دیا تھا کہ میں تارا کو طلاق نہیں دوں گا، وہ میرے بچے کی ماں ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہی میرے بچے کی پرورش کرے، تم بھی ایک ماں کی طرح اس کی پرورش کرنا، لیکن میں تمہارے کہنے پر آ کر یہ اتنا بڑا گناہ نہیں کر سکتا۔ وکاس نے صاف صاف شمیم کو ڈانٹ دیا اور یہ کہا تو وہ حیرت کے عالم میں ان کی طرف دیکھتی رہی اور پھر ایک دم غصے سے اپنے کمرے میں بند ہوئی۔ وکاس یہی سمجھے کہ ابھی شمیم ناراض ہے، بعد میں منا لوں گا، لیکن شمیم تھوڑی دیر کے بعد جب باہر نکلی تو اس کے ہاتھ میں اس کا ایک سوٹ کیس تھا اور وکاس کو یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلی گئی کہ اب میرے پیچھے مت آنا، میں اس گھر میں ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتی جہاں پر میرا شوہر میرے علاوہ دوسری عورت کے حق میں بولے اور اسے میری بات غلط لگے، میں وہاں پر ایک لمحہ بھی اپنی زندگی گزارنا نہیں چاہتی۔ شمیم چلی گئی تھی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مجھے سکون آنا چاہیے تھا، لیکن مجھے ایک اور بے چینی لگ گئی تھی۔ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں شمیم کی بلیک میلنگ میں آ کر وکاس اسے اپنا نہ لے، کہیں وہ اسے دوبارہ واپس نہ لے آئیں، لیکن شمیم نے اب دوبارہ نہ آنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ حالانکہ وکاس اسے کئی بار منانے کے لیے گئے تھے، لیکن شمیم نہیں آئی اور آہستہ آہستہ میرے دل سے بھی یہ خدشات دور ہوتے گئے۔
بیٹے کی ماں ہونے کے ناطے وقاص نے مجھے وہی عزت اور وہی مرتبہ دینا شروع کر دیا تھا جو شمیم کا تھا۔ حالانکہ میں لنگڑی تھی لیکن میری قسمت لنگڑی ثابت نہیں ہوئی۔ آہستہ آہستہ کر کے مجھے قدرت نے ہر چیز سے نواز دیا تھا۔ میرے پاس بھی خوبصورت عالیشان بنگلہ تھا، پیار کرنے والا شوہر اور ایک بہترین خوبصورت فرمانبردار اولاد۔ اور شمیم اتنے سالوں سے اب اس گھر سے دور تھی، دوبارہ پلٹ کر نہیں آئی تھی، اور وقاص بھی جیسے اب اس کے بغیر رہنے کے عادی ہو گئے تھے۔ یہی میرے اتنے اطمینان کے لیے کافی تھا اور اسی میں میرے لیے سکون تھا۔